بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. ہم گناہگاروں کی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ان عظیم ہستی اور اس ذات بابرکات کے اخلاق عالیہ کے چند پہلوؤں کو سننے سنانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ جن ایسا روئے زمین پر کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں تو بحیثیت قوم ہم 75 برس سے اور اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی تاریخ میں جو الٹ پلٹ ہیر پھیر موجود ہے اور لوگ دغابازوں اور فریبیوں کے ہاں اپنی زندگیوں کو گروی رکھ کر اپنی انفرادی اجتماعی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں تو یہ سلسلہ رک جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کون ہے جو ان کی سیرت مطہرہ کو غور سے پڑھے، کون ہے جو ان کی حیات طیبہ سے درس و نصیحت حاصل کرے، اور کون ہے جو ان کی حیات بابرکت سے اپنی زندگی کی تاریک راہوں کو روشن کرے۔ آئیے چند لمحات میں اللہ کی توفیق سے جو بات کہنی مقصود و مطلوب ہے کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ اخلاق، پیکر شرافت اور مرقع آداب تھے، اور ان کی زندگی کا ہر پہلو، ہر گوشہ، ہر کونا اس قابل، اس بات کا مستحق کہ ہم گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، ہفتوں نہیں، بلکہ ساری زندگی ان گوشوں کو زیر بحث بنائے رکھیں، موضوع سخن بنائے رکھیں اور ان میں سے اپنے لیے فوائد کشید کرتے رہیں۔ پہلا پہلو جو اس وقت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اخلاق کے حوالے سے پیش نظر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا، آپ کی سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور طرفہ تماشا کہ بڑے عقل مند، بڑے دانشور، انفرادی بھی اجتماعی بھی، ان لٹیروں کے ہاتھوں یرمغال بنے ہوئے ہیں جو ملک کا کوئی سودا اپنی کمیشن کے بنا ہونے ہی نہیں دیتے۔ ملک تباہ ہو، ٹوٹ جائے، فنا ہو جائے ان کی بلا سے، اور وہی لوگوں کے ہیرو بھی ہیں، لوگوں کے قائد بھی ہیں، اور نہ جانے 10 برس سے لوگ ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے اپنے ایمان، ضمیر، عزت ناموس کو تباہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے وہ شخصیت کہ جن کی پیروی، جن کی اتباع، جن کی اقتداء اور جن کی فرما برداری زندگی کے ہر گوشے میں
اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے نوید مسرت بھی ہے اور کامیابی اور کامرانی کا راستہ اور سلیقہ بھی ہے۔ اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک قول، ان کی ایک حدیث مبارک سنتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کو کس طرح نبھایا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني ان يمر علي 3 وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے قول اور اگلے نقطے میں ہم اس قول پر عمل ہوتا ہوا انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ لگ بھگ اس کا طول و عرض 10 کلومیٹر یا اس کے لگ بھگ ہے، حدود اربع اس کا، اس کے برابر سونا ہو تو 3 دن نہ گزریں میں اس کو خرچ کر دوں، اور عیش و عشرت میں نہیں، اقربا پروری اس میں نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں، کہ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش اور ڈگر تھی۔ ہاں صرف وہ بچا رکھوں جو قرض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو۔ احد پہاڑ اتنا وسیع و عریض طول و عرض، وہ تمام کا تمام میں خرچ کر ڈالوں۔ اب میں آپ اس مقام پر رکیں، سوچیں سمجھیں، گریبان میں جھانکیں، نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو بھی اور جنہیں ہم نے اپنا بڑا بنا رکھا ہے انہیں بھی جانچیں، پرکھیں، تولیں، کیا وہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ یہاں تو جو کچھ ملتا ہے باہر منتقل ہو جاتا ہے، تو کس کے ہاتھ پر اپنا خون تلاش کیا جائے؟ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس چیز کا ارادہ اور عزم ظاہر فرمایا۔ اب دوسرا اس بات کا رخ، دوسرا نقطہ جو ایک واقع قصے کی صورت میں اس چیز کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے، امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کی کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا، جس چیز کا بھی اسلام لانے کے بعد سوال کیا جاتا، وہ اس چیز کو مسترد نہ فرماتے، دے دیتے۔ اب عملی نمونہ کیا ہے کہ دعوے تو سب کرتے ہیں، بلند آہنگ باتیں تو سب کو آتی ہیں، لیکن اصل بات تو یہ کہ گفتار کے بعد کردار کا غازی بنا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں، بھیڑ بکریاں، وہ سب کی سب انہیں اسے عطا کر دی، سب کی سب۔ یہاں دیتے ہیں یا لیتے ہیں؟ یہاں تو کہتے ہیں کسی کے بدن میں خون کا قطرہ بھی ہو تو وہ بھی نہ چھوڑ لے، اور نام دیا جاتا ہے ملک و ملت کے وسیع تر مفاد کا۔ کیسا فراڈ اور فریب، اور اکثریت عقل کی اندھی بنی ہوئی۔ وہ بندہ اپنی قوم کی طرف واپس گیا،
نعرہ تحسین بلند کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا میری قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عطا فرماتے ہیں، ایسا انعام دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، نوازشات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ اس کے بعد فقر و فاقہ کا ڈر اور خدشہ نہیں رہتا ہے۔ پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم ارادہ قول سنا، اخلاق نبویہ عالیہ مبارکہ طیبہ، اس کا یہ پہلو، اور پھر اس کے بعد عملی طور پر اس کا نمونہ دیکھا اور سنا۔ تو کیا میں آپ قرآن پاک میں اس طرح کی آیات کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت احادیث میں ان چیزوں کا مطالعہ کریں تو کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبہ موجزن ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ ولولہ پیدا ہوتا، یہ ذوق و شوق ابھرتا کہ ہم بھی مقدور بھر اپنی استطاعت کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں؟ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پہلو جود و سخا کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل کیسا تھا، اور یہاں بھی جگر کو پیٹیں یا دل کو روئیں کہ ہم کن کے پیچھے چل رہے، جو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ملک توڑنے کی دھمکی دیتے ہیں، وہ بدن سے چند قطرے لہو کے گر جائیں تو انہیں ملک و ملت اس کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ صبر و تحمل کی وہ چٹان اللہ کے حکم اور ان کے فضل و کرم سے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ پہلا قصہ اس بارے میں امام بخاری نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے ایک دن جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی کٹھن، دشوار اور سخت دن آیا ہے؟ کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، حتیٰ کہ آپ کی وفات کی خبر مسلمانوں میں پھیل گئی، انتہائی سخت دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر طائف کا قصہ ام المومنین کو سنایا، اور کیسا دن، کیسا سفر، کیسی گھڑی، کیسا لمحہ، کیسا ثانیہ تھا کہ دعوت دین کے لیے گئے ان بدبختوں نے نہ صرف اعراض کیا، منہ موڑا، بلکہ ٹھٹھا مذاق اڑایا۔ طائف کے اوباشوں نے پتھر کھینچ مارے، پاؤں لہو لہان ہوئے، اور انتہائی افسردگی، غم و اندوہ کی کیفیت میں واپس پلٹے۔ قصہ طویل ہے۔ راستے میں جبریل امین آئے اور ان کے ساتھ اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ، اور اس نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے، اہل طائف نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ آپ کے رب نے دیکھا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی اس بد تہذیبی، گستاخی اور انتہا درجے کے پہنچے ہوئے اعراض کا بدلہ چکا دیا جائے تو آپ مجھے حکم دیں، میں دو عظیم پہاڑوں کے درمیان انہیں کچل کر ختم کر دوں۔ اور طائف وادی ہے پہاڑوں کے درمیان، اور آج بھی اس کی لگ بھگ وہی کیفیت ہے۔
میں دو عظیم الشان پہاڑوں کے درمیان انہیں کچل کر ختم کر دوں۔ اب یہاں صبر و تحمل کا منظر قابل دید ہے، اور یہاں یہ باریک نقطہ ذہن میں رکھتے چلیے کہ ایک صبر ہوتا ہے بے چارگی کے عالم میں، کہ انسان کے پلے کچھ نہ ہو تو پھر صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور ایک صبر کہ جب قوت و طاقت کا منبع سرچشمہ ہاتھ میں ہو، اس وقت جو صبر و تحمل ہوگا اس کا اجر خالق ارض و سما کے سوا کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے۔ اب پہاڑوں کا فرشتہ پیشکش کر رہا، آفر کر رہا کہ حکم دے تو کچل کر انہیں ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ہے صبر و تحمل کہ فرمایا ارجو اللہ ان یخرج من اصلاب امتی من یعبد اللہ تعالی وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میری امت میں سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ ہے صبر و تحمل، اور قوت و طاقت کے وقت، اختیار و اقتدار کے وقت، منبع شان و شوقت کے ہوتے کے وقت، اور جب اس وقت کوئی صبر و تحمل کرے تو اس کے کیا ہی کہنے۔ اور ہمارے سامنے جب کوئی اختیار و اقتدار میں آتا ہے، لاکھ پہلے ملک و ملت کی درستگی کے، صبر و تحمل کے دعوے کر چکا ہو، لیکن جیسے ہی اختیار ملتا ہے کیا گل کھلاتا ہے سب کو معلوم ہے۔ دوسرا واقعہ، دوسری بات، اور اسی پر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اور دوسرے ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، اور سیرت کی کتابوں میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری اولاد، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، ماں سوائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ اس کے پیچھے کیا اسرار و رموز ہیں، کیا حکمتیں ہیں، اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں، لیکن ماں سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سب فوت ہو گئے۔ اب جو دشمنوں کا ستایا ہو، اذیت و تکلیف اس کے کٹھن ترین مراحل سے گزر رہا ہو یا گزرا ہو، اور آگے اولاد کا یہ صدمہ دیکھنا پڑ جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ بہت سے لوگ ذہنی توازن کھو دیتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا ہی سے دل اٹھا لیتے ہیں، بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیے کہ امام بخاری نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم، ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ نقل کیے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم کرب الم محسوس کرتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی نکالتے ہیں جو رب کو پسند ہوتا ہے۔ یہ ہے صبر و تحمل۔ یہاں تو وہ باتیں ملک و ملت کے خلاف بھی، شریعت کے خلاف بھی، ناموس و عزت کے خلاف بھی کر جاتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے جتنی ملک کے لیے قربانی دی ہے کس نے دی ہوگی۔ زبان سے وہی کہا جائے جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ اور اے ابراہیم،
ہم تمہارے جانے کی وجہ سے تمہارے فراق میں غم کرب محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے صبر و تحمل۔ تو کون ہے جو اس اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کی سماعتوں کے ساتھ سنے اور دل و دماغ میں اتار کر اسے عمل کی دنیا میں زندہ و جاوید کر دے۔ باتیں کرنا بہت آسان، اس طرح کے قصے بیان کرنا بہت سہل، لیکن جب عمل کی بات ہو تو اس وقت صرف وہی اس میدان میں سچا ثابت ہو، وہی اس میدان کا شاہ سوار بنے جس پر اللہ کا فضل ہو اور جس کے اندر اللہ کے فضل کے بعد عزم صادق اور ارادہ راسخہ موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں بیان کردہ اخلاق عالیہ انہیں زندگی بھر اپنانے کی توفیق انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔